آئیے ہم سب مل کر آقائے نامدار مدینے کے تاجدار نائب پروردگار گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا، بے کسوں کے کس بے سہاروں کے سہارا، حضور تاجدار مدینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہم سب مل کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام الکلام کلام الامام امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان اپنے نبی کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وقار، عظمت اور آپ کی تعریف انسان دنیا میں کیا دیکھ سکتا ہے، اصل حضور کی رفعت انسان کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں پتہ چلے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب دو جہاں کو جب پیدا فرمایا تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اور آپ کے حسن و جمال کو، آپ کی نورانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 پردوں میں رکھا تھا، 70,000 پردوں میں۔ اب آپ سوچئے، اگر ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے چہرے اور نورانیت پر 70,000 پردے نہ ہوتے تو آج انسان کی کیفیت یہ ہے کہ انسان سورج کو آنکھ بھر کر کے نہیں دیکھ سکتا، آج کیفیت یہ ہے کہ انسان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، آسمان پر چمکتی ہوئی بجلیوں کو انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتا، کیونکہ وہ بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے، وہ بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ انسان کی آنکھ میں وہ طاقت ہی نہیں کہ وہ چمک کو دیکھ سکے۔ آپ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب اپنا جلوہ دکھانا چاہا تو اپنے نور کی ایک چھوٹی سی جھلک کو اللہ نے کوہ طور پر نازل کیا، اور جب ایک چھوٹی سی جھلک کو اللہ نے کوہ طور پر نازل کیا تو ہوا کیا؟ وہ مٹی کا پہاڑ کہ جو پہلے لوگوں کی آمد و رفت کا باعث بنا کرتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی نہیں بلکہ نور کی چھوٹی سی تجلی کو جب اللہ نے کوہ طور پر نازل کیا تو وہ کوہ طور کا پہاڑ جل کر کے راکھ ہو گیا۔ تو آپ سوچئے، ایک چھوٹی سی اللہ کے نور کی جھلک کو جب کوہ طور برداشت نہ کر سکا، وہ تو پہاڑ ہے، بھلا کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے مٹی بھی جل سکتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی پتھر کو جلتے ہوئے دیکھا ہے؟ لیکن اللہ کے نور کی چھوٹی سی تجلی کی وجہ سے وہ پہاڑ جو ہے تو جل کر راکھ ہو گیا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کتنا نورانی بنایا، کتنا حسین بنایا، کتنا خوبصورت بنایا، یہ تو بنانے والا جانتا ہے اور جس کو بنایا گیا وہ جانتا ہے۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پر 70,000 پردے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے
ہے تجھ پر 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ اگر حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کے چہرے پر، نور پر، حسن پر جو 70,000 پردے ہیں، اگر اس کا ایک پردہ بھی اٹھ جاتا تو دنیا کے اندر لاکھوں کوہ طور کے پہاڑ بن جاتے، لاکھوں پہاڑ جل کر کے کوہ طور کی مثل بن جاتے۔ اور بلکہ خود ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حسن اور خوبصورتی کے 100 حصے عطا فرمائے، اور میرے حسن اور خوبصورتی میں سے اللہ نے میرے بھائی یوسف کو ایک حصہ عطا فرمایا۔ اب آپ سوچئے، جب حضرت یوسف کے حسن کا عالم یہ ہے، ہم سنتے ہیں نا حضرت یوسف کا حسن کیسا تھا؟ ایسا حسن تھا کہ جب کوئی آپ کو دیکھتا تو یوں لگتا جیسے آسمان سے کوئی فرشتہ نازل ہو گیا۔ حضرت یوسف کو جب کوئی دیکھتا تو وہ انہی کے نور کے اندر، انہی کی خوبصورتی کے اندر گم ہو کر کے رہ جاتا۔ اور وہ تو مشہور واقعہ قرآن میں بھی موجود ہے کہ زلیخا نے جب عورتوں کو جمع کیا تو انہوں نے حضرت یوسف کا حسن دیکھا تو وہ پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں انہوں نے کاٹ دی، ایسا وہ گم ہو گئے تھے حضرت یوسف کے حسن پر۔ تو آپ سوچئے، جب اللہ نے حضرت یوسف کے حسن کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، تو پھر آپ دیکھیں حضرت یوسف کا حسن تو ایک حصہ ہے، اس کے 100 حصے تو اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائے، تو کیسا حسن ہوگا؟ تو آپ دیکھیے، انسان دنیا کے اندر کسی چیز سے محبت کرتا ہے، کسی چیز سے پیار کرتا ہے، تو اس کے پیار کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ انسان کو وہ چیز اچھی لگتی ہے، لبھانے والی ہوتی ہے، انسان اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے، انسان کو اس کی خوبصورتی پسند آ جاتی ہے، تبھی وہ کسی سے محبت کرتا ہے، تبھی وہ کسی سے پیار کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیے، دنیا جہاں کے اندر اور ہمارے ہی معاشرے میں، ہمارے ہی دوست احباب میں، آپ دیکھیے کوئی کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے، جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوگی اس کے پیچھے سب سے زیادہ لوگ پڑے ہوئے، جس کا حسن سب سے زیادہ، اس کے پیچھے سب سے زیادہ لوگ پڑے۔ کیوں؟ خوبصورتی کو دیکھ کر کے انسان محبت اور عشق کرتا ہے۔ لیکن آؤ نہ، کیوں نہ ہم اس محبوب سے محبت کرے کہ ساری دنیا کا حسن بھی اگر ملا لیا جائے تب بھی وہ میرے محبوب کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو کیوں نہ وہ محبت کی بات کی جائے، کیوں نہ وہ حسن کی بات کی جائے، کیوں نہ وہ عشق کی بات کی جائے کہ اگر ابو بکر نے اس کے حسن کو دیکھا تو خدا نے صدیق اکبر بنا دیا، اس کے حسن کو عمر نے دیکھا تو فاروق اعظم بنا دیا گیا، اس کے حسن کو عثمان نے دیکھا تو ذو النورین بنا دیا گیا، اس کے حسن کو علی نے دیکھا تو اللہ نے شیر خدا بنا دیا۔ اور امام اہل سنت تو یوں عرض کرتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ اب یہ شاید آپ کو سمجھ نہ آئے، میں آپ کو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھاتا ہوں۔ حسن تو آپ جانتے ہو، خوبصورتی، بیوٹی۔ حسن یوسف مطلب اشعار بتا رہے کہ یہاں حضرت یوسف کے حسن کی بات چل رہی ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مطلب انسان کاٹنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر انسان خود کاٹے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ کاٹا یا کاٹی۔ لیکن انسان چاہتا نہیں تھا، اگر کوئی چیز کٹ گئی تو اس کو کہا جائے گا کٹی۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں۔ مصر ایک ملک ہے، اور بلکہ دنیا کے اندر اس وقت زیادہ سے زیادہ 3 ملک پائے جاتے تھے، اس زمانے کی بات ہے۔ تو بات چل رہی ہے مصر کی، اور آگے کیا کہا؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت، انگشت کہتے ہیں انگلیوں کو، انگشت زنا، زنا کہتے ہیں عورتوں کو۔ تو آپ کو یہ پہلی لائن سمجھ میں آئی؟ تو پیچھے تک آپ سمجھ میں آئی آپ کو؟ پیچھے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ غور سے سنتے ہیں، پیچھے والے لوگ سب سے زیادہ غور سے سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آپ سب لوگ جمع ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ
ابھی بھی ہمارے معاشرے کو ہمارے نبی علیہ السلام کا حسن لبھاتا ہے. آج بھی ہمارے نوجوان دنیا کی لڑکیوں کے حسن کے قصے نہیں سننا چاہتے, وہ تو آمنہ کے لال کے حسن کے قصے سننا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی ہم حضور کے عشق سے, حضور کے حسن سے محبت کرتے ہیں. تو میں نے جو شعر کہا وہ سمجھ گئے آپ. پہلی لائن, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, انگشت انگلیاں, زنا عورتیں, یعنی کہ حضرت یوسف کے حسن پر مصر کے اندر عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا یا انگلیاں کٹ گئی. اب جو لوگ شاعری سے محبت کرتے ہیں ان کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ شعر میں وزن بھی ہونا چاہیے, ردف قافیہ بھی ہونا چاہیے. تو اس کا اگلا مصرع کیا ہے؟ پہلا مصرع تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا یا انگلیاں کٹ گئی. دوسرا مصرع کیا ہے؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب. اب دوسری لائن بھی آپ کو سمجھاتا ہوں. تیرے نام پہ, پہلے بات ہوئی تھی حسن یوسف, دوسری لائن میں بات ہو رہی ہے تیرے نام پہ. حسن بڑا ہے نام چھوٹا ہے, حسن بڑا ہے نام چھوٹا ہے. تو امام اہل سنت کہتے وہ تو حسن کی بات تھی, یہاں تو میرے حبیب کا, میرے نبی کا عالم یہ ہے جہاں میرے نبی کا نام آ جاتا ہے دیوانے اپنے سر قربان کر دیا کرتے. کہ وہاں حسن یوسف ہے, یہاں تیرے نام پہ. اور پھر وہاں کیا تھا؟ کٹی, کاٹنا نہیں چاہتے تھے, کٹ گئی. لیکن یہاں دوسری لائن میں کیا ہے؟ کٹاتے ہیں. وہ بے خیالی میں ہو گیا, چاہتے نہیں تھے, کٹ گئی. لیکن یہاں تو حضور کا نام ہی ایسا ہے کہ دیوانے خود سے اپنے سر کٹاتے ہیں. حضور کے نام پہ دیوانے خود اپنے سر کٹاتے ہیں. تو کیا کہا؟ تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب. وہاں عورتوں کی بات تھی, زنا عورتوں کی بات تھی. لیکن یہاں کیا ہے؟ مردوں کی بات ہے. وہاں عورتوں کی بات تھی, یہاں مردوں کی بات ہے. اور وہاں مصر کی بات تھی, یہاں عرب کی بات ہے. مصر کے اندر نزاکت پائی جاتی ہے, عرب کے اندر بہادری پائی جاتی ہے. تو اب آپ یہ دونوں کا مطلب سمجھ گئے. اب میں اس کو پڑھتا ہوں, دیکھیے آپ کو کتنا مزہ آتا ہے. اس لیے کہ اصل مزہ تو حضور کی بات میں ہے, اصل مزہ تو حضور کی ذات میں ہے, حضور کی صفات میں ہے, حضور کے معجزات میں ہے, حضور کے حسن میں ہے. اب اس کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کتنے اچھے سے آپ اس کو سنتے ہیں, کتنے اچھے سے آپ اس کو سنتے ہیں. کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب. تو اب آپ دیکھیے انسان کسی چیز سے کیوں محبت کرتا ہے؟ کیونکہ وہ اس کو اچھی لگتی ہے, اس کے اندر حسن ہوتا ہے, خوبی ہوتی ہے, خوبصورتی ہوتی ہے. انسان تبھی تو اس سے محبت کرتا ہے. لیکن آپ دیکھیے ہمارے نبی کا حسن کیا تھا. کیونکہ اگر انسان کو محبت کرنے کے لیے اگر بیوٹی ہی کی ضرورت ہے, حسن ہی کی ضرورت ہے, خوبصورتی ہی کی ضرورت ہے, تو پھر دنیا میں ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہو سکتا. امام کہتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور آگے کہتے کروں تیرے نام پہ جا فدا, کروں تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور ہمارے نبی کا حسن جس نے دیکھ لیا نا, پھر وہ اس کو پھر کبھی کسی کا حسن نہیں بھاتا, کبھی کسی کا حسن اس کو نہیں بھاتا. حضرت بلال حبشی کو کون نہیں جانتا,
عشق کا امام ہے بلال حبشی۔ بلال حبشی اپنے رنگ کے معاملے میں تو تھوڑے سے وہ اتنے حسین تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے جب ہمارے نبی سے محبت کی، ہمارے نبی کے حسن کو دیکھا، تو پھر عالم یہ ہوا، ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے بلال جنت کی حوریں جو ہے وہ آپس میں جھگڑتی ہے کہ بلال کے ساتھ میں رہوں گی۔ جنت کی حوریں وہ آپس میں جھگڑتی ہے کہ بلال کے ساتھ ہم رہیں گے۔ اب آپ سوچئے حضرت بلال میں کوئی خوبصورتی تو ظاہری طور پر نہیں ہے نا، چہرے میں کوئی شباہت خوبصورتی تو نہیں ہے، لیکن آخر بلال کو اللہ نے اتنا بڑا مقام کیسے عطا کر دیا؟ بلکہ ہمارے نبی فرماتے جب معراج کی رات سے واپس آئے تو ہمارے نبی فرماتے حضرت بلال کو بلایا، بلانے کے بعد کہا میرے نبی نے، اے بلال آخر تمہارا وہ کون سا عمل ہے کہ میں جب جنت میں ٹہل رہا تھا تو میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی؟ کتنی بڑی بات ہے۔ حضور فرماتے کہ میں نے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ کہ بلال تمہارا وہ کون سا عمل ہے؟ تو حضرت بلال فرماتے یا رسول اللہ میرے پاس کوئی عمل تو نہیں ہے، البتہ اگر کچھ ہے تو وہ آپ کی محبت ہے، وہ آپ کی محبت ہے۔ خدا نے قرآن میں کہا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس میں کہ محبوب آپ کہہ دیجئے جب تک وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے بھائیوں سے زیادہ، اپنی بیویوں سے زیادہ اور اس مال سے زیادہ جس کے نفع اور نقصان کا انہیں ڈر رہتا ہے، محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے جب تک یہ سب سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کریں گے، اللہ سے محبت نہیں کریں گے، تب تک ان کا ایمان مکمل ہونے والا نہیں۔ اور بخاری شریف کی صحیح حدیث مبارکہ حضور فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور فرماتے کہ لوگوں جب تک میں تم میں تمہارے ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ تو کیا پتا چلا؟ قرآن اور حدیث سے پتا تو یہی چلا کہ دنیا میں ماں باپ سے زیادہ کسی سے محبت کرنی ہے تو حضور تاجدار کائنات سے کرنی ہے، دنیا میں اولاد سے زیادہ کسی سے محبت کرنی ہے ہمارے نبی سے کرنی ہے، دنیا میں مال سے زیادہ، دولت سے زیادہ محبت کرنی ہے تو ہمارے آقا سے محبت کرنی ہے۔ بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی علیہ السلام سے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے آپ اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب انسان کو اپنی جان محبوب ہوتی ہے یا نہیں؟ انسان اپنی جان سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ فرماتے کہ یا رسول اللہ مجھے آپ اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو حضور فرماتے کہ عمر تمہارا ایمان اب بھی مکمل نہیں ہوا۔ کہا پھر یا رسول اللہ؟ تو نبی فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک جب تک اپنے ماں باپ، اولاد، اپنے بھائیوں سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ تم مجھ سے محبت نہ کر لو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ دوسرے ہی لمحے فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ اب مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے ہو۔ تو حضور فرماتے کہ ہاں عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو آپ سوچئے تو صحیح، حضور تو فرما رہے اور خدا قرآن میں فرما رہے کہ سب سے زیادہ نبی سے محبت کرو تب ایمان مکمل ہوگا۔ ہمارے دل میں نبی کی محبت ہے کتنی؟ اگر ہے واقعی میں نبی کی محبت تو ذرا یہ بتائیے کہ دن میں گانے کتنی مرتبہ سنتے ہو اور نبی کی نعت کتنی مرتبہ پڑھتے ہو؟ اگر نبی کی محبت ہے دل میں تو واٹس ایپ اور فیس بک چلانے کے لیے کتنا ٹائم نکالتے ہو اور نبی کی سیرت پڑھنے کے لیے کتنا ٹائم نکالتے ہو؟
اگر نبی کی محبت ہے دل میں تو بتائیے. رات بھر جاگ کر کے موبائل استعمال کرنا تو ہم کو اچھا لگتا ہے، لیکن نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے فجر کی نماز پڑھنا اچھا نہیں لگتا. کیا ہمارے دل میں نبی کی محبت ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو معذرت کے ساتھ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. نبی کی محبت نہیں ہے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. امام اہل سنت کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. تو نبی تو جان ہے. اور بلکہ آپ کو میں بتا دوں، ہمارے استاد نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ایک ماں ہے جس کو اولاد نہیں ہوئی، 4 سال 5 سال تک وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی رہی، اور اس کے بعد اللہ نے اسے اولاد عطا کی. اب اس کا بچہ بڑا ہوا، 8 سال 10 سال کا بچہ ہو گیا. بڑی محبت ماں کی تھی، اور ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا تو سب سے الگ ہوتی ہے. ماں چاہے مسلمان ہو یا کافرہ ہو یا مشرکہ ہو، اس کی محبت تو اپنی جگہ اولاد سے. تو اگر وہ بچہ جو بڑی تمناؤں سے، بڑی مدتوں سے، بڑی جو ہے تو دعاؤں سے ملا تھا، اب کچھ سال جینے کے بعد وہ اچانک بیمار ہو گیا، بیمار ہونے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اب آپ بتائیے کہ وہ ماں جو اپنے بچے سے بے انتہا محبت کرتی تھی، بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ اس سے محبت کرتی تھی، اب جب اس بندے کے اور اس بچے کے جسم میں روح نہیں ہے، تو کیا وہ ماں اپنے اسی بچے کو جس کا انتقال ہو گیا کہ اپنے گھر میں 10 مہینے رکھ سکتی ہے؟ وہ ماں جس نے اس کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، لیکن انتقال کے بعد کیا وہ اپنے بچے کو 9 مہینے اپنے گھر میں رکھیں گی؟ بلکہ وہ تو اگر ایک دن مشکل ہو گیا تو دوسرے دن کہیں گی میرے بیٹے کو جلدی لے جاؤ، دفن کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا جسم سڑنے لگ جائے اور اس کے جسم سے بدبو آنے لگ جائے. تو اتنی محبت کرنے والی ماں کا یہ عالم ہے کہ وہ بھی اپنے مردہ بچے کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ اس مردہ بچے کو گھر میں 10 مہینے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، تسبیح، تحلیل، ذکر، عبادت، حسن اخلاق اور سارے اعمال کو ملا لیا جائے، تو سارے اعمال کو ملا لیا جائے تو یہ جسم بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ جسم. روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، ذکر، عبادتیں، نمازیں، ساری چیزوں کو ملا دو تو یہ جسم بنتا ہے. اور اس میں اگر کوئی روح ہے تو وہ عشق مصطفیٰ. اگر روح ہے تو وہ محبت رسول ہے، وہ جو 2 جہاں کی جان ہے، جان کائنات ہے، وہ ہے روح. تو جب تک نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادتیں، ریاضتیں سب چیزیں ہوگی، لیکن اگر روح نہیں ہوگی تو وہ ہمارے کس کام کی ہے؟ وہ ہمارے کس کام کی ہے؟ اگر اس کے اندر روح ہے، جیسے ایک بچے کے جسم میں روح ہوتی ہے تو ماں باپ محبت کرتے ہیں، لیکن اگر اسی بچے کے جسم میں روح نہ ہو تو ماں باپ زیادہ دن اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے اس کو. اسی طرح ہماری عبادتیں جسم کی طرح ہے اور ہمارے نبی کا عشق روح کی طرح ہے. امام کہتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. وہ تو جان کائنات ہے. وہ نہیں تھے تو کچھ بھی نہیں تھا دنیا میں. اللہ نے انہی کے صدقے تو کائنات کو بنایا نا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اور ایک جگہ کہتے زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، بنے 2 جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ سب کچھ تو آپ کے لیے ہے، آپ ہی کے صدقے میں اللہ نے بنایا ہے،
آپ ہی کے صدقے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ بلکہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اگر محمد کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، یہ جنت کو پیدا نہ کرتا، یہ دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ تو پتہ چلا کہ وہ جانے کائنات ہے، مقصد کائنات ہے۔ تو جب سب کچھ وہی ہے تو اس نبی کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت کی جائے، اس نبی کو چھوڑ کر کسی اور سے عشق کیا جائے۔ بلکہ آپ دیکھیں، ہم تو دعوے کرتے ہیں محبت کے، ہم تو دعوے کرتے عشق کے کہ ہم حضور سے عشق کرتے، حضور سے محبت کرتے ہیں۔ بلکہ جب مجنوں سے کسی نے کہا تھا، ایک پرندہ ہوتا تھا اس زمانے میں کہ وہ پرندہ جس کے، ایک کہاوت تھی کہ جس کے سر سے اگر گزر جائے اس شخص کو بادشاہ بنایا جاتا تھا، وہ پرندہ جس کے سر سے گزر گیا اس کو بادشاہ بنایا جاتا۔ تو مجنوں سے کسی نے پوچھا کہ ذرا یہ بتا، کیا تجھے یہ منظور ہے کہ تیرے سر سے وہ پرندہ گزرے اور تجھے دنیا کا بادشاہ بنا دیا جائے؟ تو مجنوں نے کہا تھا مجھے بادشاہیت سے کیا لینا، مجھے تو اپنی معشوقہ کی گلی سے لینا دینا۔ بلکہ اس کا حال تو یہ تھا کہ وہ اس سے بھی محبت کرتا تھا جو اس کی معشوقہ کی گلی کا کتا ہوا کرتا تھا۔ تو محبت کا تو یہ عالم ہوتا ہے، محبت کی تو یہ مثال ہوتی ہے کہ محبوب تو محبوب سے جڑی ہوئی ہر چیز سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے۔ ہمیں نبی سے محبت ہے، نماز سے محبت نہیں ہے۔ ہمیں نبی سے محبت ہے، حسن اخلاق سے محبت نہیں ہے۔ ہمیں نبی سے محبت ہے، ماں باپ کا ادب ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ ہمیں نبی سے محبت ہے لیکن ہمیں نبی پر درود پڑھنے سے محبت نہیں ہے، نبی پر نازل ہونے والے قرآن سے محبت نہیں ہے۔ تو کیا ہم اپنے دعوے میں کھوکھلے نہیں ہیں؟ کیا ہم اپنے دعوے میں کھوکھلے نہیں ہیں؟ کیونکہ اگر محبت ہوتی تو بندہ نبی پر خوب درود و سلام بھی پڑھتا، محبت ہوتی تو بندہ نبی کی نعتیں پڑھتا، نبی کی سیرت پڑھتا۔ محبت اگر نبی سے ہوتی تو بندہ نمازیں راتوں میں اٹھ کے پڑھتا، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے تو کھوکھلے دعوے ہیں، اور بلکہ ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم تو مسلمان ہیں۔ ایک یہودی کا بچہ تھا مدینے میں، اس وقت مدینے کے اندر مسلمانوں کی یہودیوں کی بڑی جنگ چلا کرتی تھی، بڑی شدت سے لڑائی ہوتی تھی۔ لیکن یہودیوں نے ایسا بائیکاٹ کیا ہوا تھا ہمارے نبی علیہ السلام کا کہ ان کے گھر کا یا ان کے خاندان کا یا ان کی قوم کا کوئی فرد بھی کبھی نبی سے ملاقات نہیں کر سکتا، اتنی پابندیاں لگائی ہوئی تھی۔ اتنی پابندی، اگر کوئی ملاقات کر لیتا تو اس کو اپنے سماج سے باہر نکال دیا جاتا تھا، اس کا سوشل بائیکاٹ ہو جایا کرتا تھا۔ ایسی نفرت تھی یہودیوں کے دل میں مسلمانوں کے لیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، یہودیوں کے اندر ایک بچہ تھا، 8 سال اس کی عمر ہے۔ اب وہ بچہ اپنا کام کرتا، اپنا سامان لانے لے جانے کے لیے جس راستے کا انتخاب کیا کرتا تھا، دراصل وہ راستہ مسجد نبوی سے ہو کر کے گزرا کرتا تھا۔ اب جب مسجد نبوی کے قریب سے وہ راستہ گزرا کرتا تھا تو وہ دیکھا کرتا تھا روزانہ، کبھی ہمارے نبی کو روزانہ دیکھتا، کبھی ہمارے نبی کھڑے ہیں تو دیکھتا تھا، کبھی کسی دن دیکھتا کہ ہمارے نبی بیٹھے ہیں، کبھی کسی دن دیکھتا کہ ہمارے نبی کے صحابہ جھرمٹ بنا کر کے نبی کے قریب بیٹھے ہوئے، اور کبھی دیکھتا کہ ہمارے نبی علیہ السلام لوگوں کی مدد کر رہے، کبھی دیکھتا کہ ہمارے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو سکھا رہے، تعلیم دے رہے۔ اب اس کی روزانہ کی عادت یہ ہو گئی تھی، لیکن 2-3 دن اس نے ہمارے نبی کو دیکھا نہیں، ہمارے نبی نظر نہیں آئے اس کو، چونکہ ہمارے نبی مسجد نبوی میں رہا کر رہے تھے اس ٹائم، اور وہ راستے سے گزر رہا تھا باہر سے، لیکن اس کی نظر اندر نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ اور چونکہ یہودی کا بچہ تھا تو اس لیے وہ مسجد کے اندر آ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اگر آ گیا تو سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا، اس کو سماج سے نکال دیا جائے گا۔
تو جب اس نے 2-3 دن ہمارے نبی کو دیکھا نہیں نا، تب اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ جب اس کی طبیعت خراب ہوئی تو باپ جو کہ امیر تھا اس نے بہت پیسہ لگایا، بہت بڑے بڑے حکیموں کو بلایا، معالجوں کو بلایا، علاج کروایا، لیکن کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ دن بدن اتنا کمزور ہوتا جا رہا تھا، اتنا کمزور ہوتا جا رہا تھا کہ اب آخر کار حکیم نے جواب دے دیا، کہا اب تمہارا بیٹا زیادہ دن دنیا میں نہیں رہ سکتا، وہ زیادہ دنوں کا مہمان نہیں ہے۔ اب جب باپ لاچار ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ اب میرے بیٹے کا کوئی علاج نہیں ہو رہا ہے، تو اب باپ نے اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھ کر کے، بستر پر بیٹھ کر کے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، اور پھیرنے کے بعد کہا بیٹے تو میری جان ہے، تیرے لیے تو میں نے اپنا سارا پیسہ لگا دیا، لیکن تو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا۔ کہا تیرے لیے تو ساری تکلیفیں برداشت کی میں نے، لیکن تیری بیماری کا علاج کوئی مجھے نظر نہیں آتا، اور اب تو حکیموں نے بھی جواب دے دیا شاید اب تو زیادہ دنوں کا مہمان نہیں ہے، شاید اب دنیا میں زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتا۔ کہا بیٹے چل تو بتا تو صحیح، تجھے کیا چیز پسند ہے، چل بتا تجھے کس چیز سے محبت ہے، کیا چیز تو پسند کرتا ہے، آخر کیا تو نے کچھ محسوس کیا کہ تیری بیماری کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے اپنے باپ کی طرف نظر ڈالتے ہوئے اس نے ڈرتے ہوئے لہجے میں کہا بابا میں آپ کو بتا دوں گا پر ناراض تو نہیں ہوگے نا آپ؟ کہا بیٹے نہیں میں تجھ سے ناراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب تو چند دنوں کا مہمان ہے، میں چاہتا ہوں تیری ہر خواہش پوری کروں، ہر تمنا پوری کروں، تو بے جھجک تم اس کو بتا دے کہ تو کیا چاہتا ہے۔ تو اس بچے نے کہا بابا دراصل مجھے مسلمانوں کے نبی سے پیار ہو گیا، میری بیماری جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ مجھے مسلمانوں کے نبی سے محبت ہو گئی ہے، لیکن حال یہ ہو گیا کہ جب تک میں انہیں دیکھ نہیں لیتا مجھے چین نہیں آتا، اور اب تو میں بیمار ہو گیا تو اب تو ان کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں جا سکتا۔ کہ مجھے بڑی محبت ہو گئی مسلمانوں کے نبی سے۔ تو وہ یہودی باپ تھا، وہ کہنے لگا بیٹے تو نے محبت کی تو مسلمانوں کے نبی سے، کہ اگر یہ لوگوں کو پتہ چلا تو وہ ہمارا جینا حرام کر دیں گے، ہم کو بڑی تکلیف دیں گے، لیکن بیٹے اگر تیری یہ آخری خواہش ہے تو پھر میں تیرے لیے ہر جوخم برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، چل بتا بیٹے تو کیا چاہتا ہے۔ تو اس نے اپنے باپ کو کہا کہ دراصل میں یہ چاہتا یہ ہوں کہ آپ جا کر کے مسلمانوں کے نبی سے کہو کہ میرا بیٹا آپ کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے، کیا آپ کچھ لمحوں کے لیے میرے گھر آئیں گے میرے بیٹے کو دیکھنے کے لیے؟ وہ یہودی باپ تھا، اس نے کہا بیٹے تیرے لیے تو بڑی تکلیف کا باعث ہے یہ، ایک تو مسلمانوں کی مسجدوں میں جانا، نبی سے ملاقات کرنا، پھر انہیں اپنے گھر پر آنے کی دعوت دینا، کہا میرا سماج تو مجھے مار دے گا، لیکن بیٹے مجھے اپنے سماج کی فکر نہیں ہے، میں تیرے لیے یہ بھی کرنے کو تیار، لیکن ذرا یہ تو بتا کہ وہ تو مسلمان ہیں، ہم تو یہودی ہیں، کیا وہ ہمارے گھر آئیں گے؟ کیا وہ ہمارے گھر آئیں گے؟ تو اس بچے نے اپنی طاقت کو جمع کرتے ہوئے کہا بابا وہ تو ایسا سونا ایسا خوبصورت نبی ہے کہ اگر اس کو کڑی دھوپ میں کوئی بوڑھی عورت بھی اگر بلا لیتی ہے تو وہ اس کی بھی باتیں سننے کے لیے چلا جاتا ہے۔ کہا وہ کیوں نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گی، آپ جا کر کے بولیے، بتائیے تو صحیح۔ باپ گیا ہمت کر کے نبی کے پاس، مسجد میں پہنچا، مسجد نبوی میں، تو پوچھا مسلمانوں سے، کہا تمہارے نبی کہاں ہے؟ تو کہا کہ وہ ہمارے نبی جلوہ فرما ہے۔ جب وہ آیا تو آنے کے بعد شرمندہ ہو کر کے کہنے لگا کہ میں یہودی ہوں لیکن میرے بیٹے کو آپ سے محبت ہو گئی، اللہ نے کیسا حسین بنایا ہے ہمارے نبی کو، کیسا خوبصورت بنایا ہمارے نبی کو، ہمارے نبی کو کیسا حسن و جمال عطا فرمایا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے تعلق سے امام اہل سنت یوں عرض کرتے ہیں کہ جبریل ذرا یہ تو بتا کیا دنیا میں میرے حبیب سے زیادہ بھی حسین کوئی ہے موجود؟ کیا میرے نبی سے زیادہ بھی کوئی خوبصورت ہے؟
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے جنت کو دیکھا، مجھے آپ سے زیادہ کوئی حسین نظر نہیں آیا، تو میں نے سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ زمین پر ہو، میں نے زمین کو ٹٹولا لیکن یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین کوئی نظر نہیں آیا۔ تو مجھے پھر ڈاؤٹ ہوا، شک ہوا کہ شاید وہ آسمانوں پر ہو کوئی آپ سے زیادہ حسین، میں نے آسمان بھی دیکھا لیکن کوئی حسین نظر نہیں آیا۔ کہا پھر مجھے شک ہوا کہ شاید تحت الثری میں کوئی ہو، تو یا رسول اللہ میں نے ساتوں زمینیں ساتوں آسمان الٹ پلٹ کر کے دیکھا لیکن آپ سے زیادہ حسین کوئی مجھے نظر نہیں آیا۔ امام اس کو یوں کہتے ہیں یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے حق نے حق بنائے، تجھے حق نے حق بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ تو وہ ایسا حسین نبی ہے۔ تو آپ سوچئے یہودی کا بچہ نبی سے ایسی محبت کرتا ہے کہ اگر دیکھ نہ پائے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ ہم تو مسلمان کے بچے ہیں نا، کیا ہم ویسی محبت کرتے ہیں اپنے نبی سے؟ کیا ہم ویسا پیار کرتے ہیں اپنے نبی سے؟ تو وہ اس نے کہا کہ میرے بیٹے کو آپ سے محبت ہو گئی، کیا آپ ہمارے گھر پر چلو گے؟ تو میرے نبی نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہارے گھر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ تو سوچ رہا تھا شاید بڑی منتیں کرنی پڑے گی تب آئیں گے، لیکن ہمارے نبی نے کہا میں آنے کو تیار ہوں۔ جب ہمارے نبی آئے نا، آپ سوچے تو صحیح، جب نبی کی بات کرنے میں ہم کو اتنا مزہ آ رہا ہے تو جس کے گھر پر نبی خود تشریف لا رہے ہوگے اس کے عشق کا عالم کیا ہوگا، اس کے جذبات کا عالم کیا ہوگا۔ نبی کی محفل سجانے میں ہم کو اتنا لطف آتا ہے تو نبی جس کے گھر تشریف لائے اس کے لطف کا عالم کیا ہوگا۔ یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ کمیں چلنے کو تیار ہو، ہمارے نبی علیہ السلام آئے۔ اب آپ دیکھیں نا نبی سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہے، نبی سے محبت کرنے کا انسان کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جب اس نے یہودی کے بچے نے نبی سے محبت کی، نبی چل کر کے اس کے گھر پر آئے، جب گھر کے اندر داخل ہوئے نا تو میرے نبی اس کے بستر کے سرہانے بیٹھ گئے۔ اب سرہانے بیٹھ گئے، اب جس سے محبت کی جاتی ہے اگر وہ خود ہمارے پاس آ جائے تو انسان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی علیہ السلام تشریف لائے، سرہانے بیٹھ گئے، بڑی محبتوں سے میرے نبی علیہ السلام نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ سبحان اللہ، شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ جب شفقت سے ہاتھ میرے نبی علیہ السلام نے پھیرا نا، اس کی آنکھیں کھل گئی۔ جب آنکھیں کھل گئی تو ٹھنڈک محسوس ہوئی، آنکھیں کھل گئی۔ اس نے سوچا کہ اب مجھے جو ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے میرے محبوب کی ٹھنڈک لگتی ہے۔ کیوں؟ ایک صحابی رسول جنگ کے میدان میں تھے تو ہمارے نبی علیہ السلام نے ان کو قریب بلایا۔ انہوں نے جب دیکھا نا کہ لوگوں کے سر دھڑ سے الگ کیے جا رہے تو ان کے دل میں ہیبت بیٹھ گئی، موت کا ڈر بیٹھ گیا، تو میرے نبی نے ان کو قریب بلایا۔ بلانے کے بعد میرے نبی نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا۔ جب چادر میں لے لیا تو وہ صحابی خود فرماتے ہیں کہ میں جب حضور کی چادر میں چلا گیا تو میں نے دیکھا حضور کی بغل مبارک سے نور کی کرنیں نکل رہی تھی، نور کی کرنیں۔ تو اب جب نبی نے ہاتھ پھیرا اس کے چہرے پر ٹھنڈک محسوس ہوئی، جاگ گیا وہ، جب اٹھ گیا جاگ گیا۔ تو اس نے جب ہمارے نبی کو دیکھا ہوگا، وہ نبی کی بات کرتے ہیں تو دل میں محبت جاگ جاتی ہے۔ جب اس نے خود اپنی ماتھے کی آنکھوں سے نبی کو دیکھا ہوگا تو اس کا کیا حال ہوا ہو۔ تو جب اس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا نا تو دیکھنے کے بعد وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے چہرے میں گم ہو گیا۔ میرے نبی نے اس کا حال پوچھا، بتا تو صحیح ذرا تیری طبیعت کیسی ہے؟ کہ یا رسول اللہ طبیعت چھوڑیے، میرا تو سب کچھ آپ ہی ہے، میرا تو سب کچھ آپ ہے۔ امام کہتے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔
ہمارا مقصد ہونا چاہیے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کہا یا رسول اللہ میری طبیعت چھوڑیے، میرا تو سب کچھ آپ ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ جب تو محبت میں اتنا آگے بڑھ ہی گیا ہے تو اب اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے تو قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو پڑھ کلمہ طیبہ۔ اب یہودی تھا تو اس نے نظر اٹھا کے باپ کی طرف دیکھا کہ یہ کیا جواب دیتے ہیں، کیا یہ اجازت دے گے مجھے؟ جب نظر اٹھا کر کے باپ کی طرف دیکھا نا تو باپ نے کہا اب کیا کرتا ہے؟ محبت کے سمندر میں تو نے غوطہ لگایا ہے تو اب کس چیز کے بارے میں سوچتا ہے؟ جیسا وہ کہتے ہیں تو ویسے ہی کرتا چلا جا، کیونکہ جس نے محبت کی وہ تو ڈوب گیا، لیکن جو محبت میں ڈوب گیا وہی تو پار لگتا ہے، وہی تو کنارے پر آتا ہے، وہی تو اس کو کنارہ ملتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اب کیا سوچتا ہے؟ محبت کی ہے، کلمہ پڑھ لے۔ جب اس نے ادھر کلمہ پڑھا نا، کلمہ ادھر اس نے حضور علیہ السلام کے سامنے پڑھا اور ادھر اس کی روح جو تھی اس کے جسم سے الگ ہو گئی۔ ادھر کلمہ پڑھا، ادھر روح نکل گئی۔ اب آپ بتائیے کیا اس کے پاس کتنی نمازیں موجود ہیں؟ آپ بتائیے کتنے رمضانوں میں روزے اس نے رکھے تھے؟ کتنے حج اس نے کیے تھے؟ کتنے عمرہ اس نے کیے تھے؟ کتنی راتیں جاگ کر اللہ کی عبادت اس نے کی تھی؟ کچھ نہیں تھا اس کے پاس، کیونکہ موقع ہی نہیں ملا۔ لیکن حضور کو دیکھ لیا، حضور کی محبت کا یہ فائدہ اس کو حاصل ہوا۔ جب ادھر اس کی روح اس کے جسم سے الگ ہوئی نا تو اس کے بعد حضور اٹھ کر کے جانے لگے۔ جب جانے لگے تو اس بچے کے باپ نے کہا اکیلے کیوں جاتے ہو؟ کہا اب یہ تمہارا ہوا، اسے بھی تم ہی اپنے ساتھ لے کر کے چلے جاؤ، اسے بھی ساتھ لے کر چلے جاؤ۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے اس کو اٹھایا۔ اب انداز دیکھیے، حدیث مبارکہ میں ہے، انداز یہ تھا آگے سے میرے مصطفیٰ نے اس کو اٹھایا تھا اس کے جنازے کو، اور پیچھے سے صحابہ نے اس کے جنازے کو اٹھایا تھا۔ اس کے جنازے کو ہمارے نبی نے کاندھا دیا اور اٹھا کر کے جب اس کو لایا تو میرے نبی نے اپنے گھر میں لا کر کے رکھا۔ اپنے گھر میں لایا تو اس کے بعد حکم دیا پانی گرم کیا جائے، اس کو غسل دیا جائے، غسل دیا گیا، اس کو کفن پہنایا گیا، حضور نے خود نماز جنازہ پڑھائی۔ کون کہتا ہے کہ حضور کی محبت میں کوئی فائدہ نہیں ہے؟ اصل فائدہ تو یہی محبت میں ہے۔ دنیا میں آپ کسی سے محبت کریں گے دھوکہ کھائیں گے، دنیا میں آپ کسی سے محبت کریں گے آپ کو کیا ملے گا؟ دھوکہ۔ لیکن نبی سے جو محبت کرتا ہے اسے کبھی دھوکہ نہیں ملتا۔ آپ دیکھیے نا، آپ میں سے بھی بہت سارے کچھ لوگ ہوں گے شاید کہ جو کسی ہیرو سے یا ہیروین سے وہ پیار مطلب اس کو پسند کرتے ہو، موبائل میں وہ فوٹو رکھتے ہوں گے۔ کبھی کبھی تو ایسے بھی لوگ ہوتے جھگڑتے ہیں کہ یہ نہیں ہے میرا فیوریٹ ہیرو ہے، یہ سب سے بڑا اچھا ہے، جھگڑتے بھی ہے کہ نہیں یہ میرا فیوریٹ ہے۔ اپنے فیوریٹ کو سب سے اوپر رکھنا چاہتے ہیں ہم، ان کے لیے جھگڑتے بھی ہیں، ان کے نام کے واٹس ایپ گروپ بھی ہم چلاتے ہیں، ان کے فوٹو کی واٹس ایپ ڈی پی بھی ہم لوگوں کو شیئر کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے ان کو پسند کیا، ان سے محبت ہو گئی ہم کو۔ لیکن ذرا یہ تو بتاؤ کیا کبھی اس نے تمہارے خواب میں بھی آ کر کے سلام کیا؟ کیا کبھی تمہارے خواب میں بھی آ کر اس نے کبھی سلام کیا تم کو؟ لیکن اس نے تو کبھی خواب میں آ کر کے سلام نہیں کیا، لیکن یہاں گنبد خضرا کے مکین فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر دل سے درود پڑھا اس کا درود میں خود سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ نبی فرماتے کہ میں تو اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو اب یہ محبت ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا یہ محبت ہمارے لیے فائدہ مند ہے؟ تو اب اس کا جنازہ حضور نے اپنے گھر میں لایا، لانے کے بعد رکھا، سب تیاری ہوئی، حضور نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد دفن کیا۔
جب دفن کیا تو پھر میرے نبی فرماتے میں اسے جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. کیا تھا اس کے پاس؟ کوئی عمل نہیں تھا اس کے پاس، کوئی عمل کر ہی نہیں سکا وہ، لیکن فائدہ کس چیز کا اس کو ہوا؟ نبی کی محبت کا. فائدہ کس چیز کا ہوا؟ نبی کے پیار کا. تو جب تک ہم یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ اصل جو فائدہ ہے وہ نبی کی محبت میں، تب تک ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی گول ہی نہیں ہے. آپ ڈگری حاصل کرو گے، کیا قبر میں کام آئے گی ڈگری؟ دنیا تک محدود ہے جب تک زندہ ہے. آپ کرسی حاصل کر لو گے پولیٹکس کے اندر، کیا قبر میں کام آئے گی؟ نہیں کام آئے گی. آپ دنیا کے سب سے امیر آدمی بن جاؤ گے، کیا دولت قبر میں کام آئے گی؟ نہیں آئے گی. قبر میں کیا کام آئے گا؟ قبر میں تو ہمارے نبی یہ دو جہاں تشریف لانے والے ہیں، جہاں سب ساتھ چھوڑ دیں گے. ہمارا ماں باپ ساتھ نہیں آئیں گے، ہمارے دوست ساتھ نہیں آئیں گے، ہمارے رشتہ دار ساتھ نہیں آئیں گے، ہمارے ورکر ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے، ہماری دولت ہمارے ساتھ نہیں آئیں گی، ہمارے بیوی بچے ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے. اس اندھیری قبر میں اگر کوئی روشنی کے لیے آئے گا تو وہ آمنہ کا لال ہے. اس قبر کو اگر کوئی روشن کرے گا تو وہ حضور تاجدار کائنات ہے. اور یہ تو ہونا ہے. قبر میں 3 سوالات انسان سے ہو گئے. تیسرا سوال من تقول حق هذا الرجل، یہ شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو مفسرین بیان کرتے جب وہ فرشتے سوال کریں گے نا تب وہاں پر ہمارے نبی موجود ہوں گے. مطلب دیکھ کر کے جواب دینا پڑے گا. وہ شاعر نے کہا نا کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو ان سے میں یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. کہ یا رسول اللہ مر کے تو اسی لیے پہنچا ہوں تاکہ آپ کا دیدار ہو جائے. اللہ اکبر. تو آپ دیکھیے قبر میں کام آنے والا اگر کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے، وہ حضور ہے جس جو ہمارے کام آئیں گے. دنیا کی محبتیں کام نہیں آئے گی ہمارے پاس. نہ دولت کام آئے گی، نہ امیری کام آئے گی، نہ عزت کام آئے گی، نہ دوست، نہ رشتہ دار، نہ ماں باپ، نہ بیوی بچے، نہ اولاد، کوئی کام نہیں آئے گا. اور کام آئے گا قبر میں تو وہ دو جہاں کے مالک و مختار ہیں. بلکہ وہ تو قبر میں بھی کام آئیں گے، حشر میں بھی کام آئیں گے. قبر میں بھی اور حشر میں بھی کام آئیں گے. جب ہر کوئی نفسا نفسی کر رہا ہوگا نا تو اس وقت انا لہا کی صدائے اگر کوئی بلند کرے گا تو وہ ہمارے نبی کی ذات ہے. لواء الحمد کا پرچم ہمارے نبی کے ہاتھ میں ہوگا، اور لواء الحمد کا پرچم ایسا پرچم ہوگا کہ جو نبی سے محبت کرنے والا انسان ہوگا سارے نبی کے پرچم کے تلے جمع ہو جائیں گے. اور جب جمع ہو جائیں گے اللہ حساب کتاب کرے گا، جنتی جہنمی کا فیصلہ ہوگا. تو ہمارے نبی فرماتے کبھی میں جہنم کے راستے پر جاؤں گا اور میرے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں داخل کر رہا ہوگا، تو کبھی میزان عمل پر جاؤں گا جہاں میرے کسی امتی کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہوگی تو میں خدا سے عرض کر کے اس کی نیکیوں میں اضافہ کروں گا. اور کبھی میں حوض کوثر پر جاؤں گا جو حشر کے میدان میں پیاسا ہوگا تو کبھی میں حوض کوثر کا جام انہیں پلاؤں گا. تو ہر جگہ تو نبی ہی کام آنے والے ہیں. تو کیوں نہ اس نبی کی محبت اپنے دل میں پیدا کرے، کیوں نہ اس نبی کا پیار اپنے دل میں پیدا کرے کہ جس کی محبت میں انسان کو فائدہ ہی حاصل ہوتا، فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوگا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جب تک مدینہ منورہ میں تھے آپ کعبے کی طرف رک کر کے اذان دیا کرتے تھے. آج بھی دنیا میں جو کوئی مؤذن ہوگا کدھر رک کر کے اذان دیتا ہے؟ کعبے کی طرف، قبلے کی طرف. مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں تھے تو خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے اذان دیا کرتے تھے. لیکن جب فتح مکہ ہوا ہے، جب مکہ فتح ہوا ہے تو پھر ہمارے نبی علیہ السلام نے جب بتوں سے کعبے کو پاک کر دیا تو اس کے بعد حضرت بلال کو کہا بلال جاؤ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ اور اذان دو وہاں سے. حضرت بلال کعبے کی چھت پر چڑھے. چڑھنے کے بعد اذان دینے والے تھے تو پیر کانپنے لگے. کیوں
اس لیے کہ یہ کالا بلال، یہ حبشی بلال جسے کبھی تپتے ہوئے صحراؤں میں کوڑے مارے جاتے تھے، جسے کبھی کوئی اچھے الفاظ سے پکارتا نہ تھا، جسے کبھی کوئی دو اچھے میٹھے بول نہیں بولتا تھا، آج بلال کو اللہ نے اتنی عزت دے دی کہ بلال کعبے کی چھت پر کھڑا ہے، کعبہ نیچے ہے، بلال کے قدم کعبے کے اوپر ہے۔ آج اتنا بڑا مقام اللہ نے بلال کو عطا کر دیا، حضرت بلال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے نبی نے کہا بلال کیا کرتے ہو، اذان پڑھو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ، جب تک میں مدینے میں تھا کعبے کی طرف رک کر کے اذان دیا کرتا تھا، اب تو آپ نے مجھے کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیا ہے، اب کدھر دیکھ کر کے نماز ادا کروں، اب کدھر دیکھ کر کے اذان پڑھوں؟ تو میرے نبی نے کہا بلال تمہیں اجازت ہے، تم جس طرف چاہو رک کر کے اذان دے سکتے ہو۔ تو پھر وہ عشق و مستی والا امام جو تھا بلال، اس نے کیا کیا؟ میرے نبی کعبے کا طواف کر رہے تھے، بلال حبشی نے اذان دی تو اس انداز سے دی جدھر جدھر میرے نبی جایا کرتے تھے ادھر ادھر رک کر کے بلال حبشی اذان دیا کرتے تھے، کیونکہ اصل کعبے کا کعبہ تو ہمارے نبی کی ذات ہے۔ امام کہتے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ تو وہ محبت ہے جس نے حضرت بلال کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ میں آپ تمامی حضرات سے معذرت چاہتا ہوں، میں نے وقت دیکھا نہیں اور کافی وقت ہو گیا، 10 بجے کا ٹائم تھا، 10:15 ہمارے بج چکے ہیں، ٹائم 15 منٹ میں آپ کا زیادہ لے لیا، لیکن اتنا ہی پیغام میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ اپنے دل میں محبت رسول کو پیدا کرے۔ محبت رسول کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر محبت رسول اپنے دل میں بڑھانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ محبت رسول بڑھانی ہے، سب سے پہلے نماز کی پابندی، دوسرے نمبر پر قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہوگی۔ محبت رسول اپنے دل میں بڑھانا ہے، نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، اس کے بعد ہمارے نبی علیہ السلام کی سیرت روز پڑھنے کی عادت ڈالیے، تھوڑا تھوڑا ہی وقت، 5 منٹ 10 منٹ صحیح، لیکن روز ہمارے نبی کی سیرت پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ نماز، قرآن، نبی کی سیرت، اور جو ابھی یہاں نعتیں پڑھ رہے تھے نا 2-4 لوگ، یہ بہت بڑا ذریعہ ہے اس کے نبی کو پیدا کرنے کا۔ اپنے دل میں نبی کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ نبی کی نعتیں پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اور ایک سب سے اہم کام، اگر دل میں عشق نبی پیدا کرنا چاہتے ہو تو بے پناہ جتنا ہو سکے اپنے نبی پر درود پڑھنے کی عادت ڈالنی، بے پناہ درود، بلکہ خدا نے خود کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، خدا نے خود کہا اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر خوب درود اور سلام بھیجا کرو۔ تو اس کی عادت ڈالیے تو عشق نبی انشاءاللہ اس سے بڑھے گا، اور جب عشق نبی بڑھے گا تو پھر انسان کہے گا کہ ہمیں کہ دنیا کی کسی چیز سے مطلب نہیں ہے، بس ہم یہی کہیں گے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا